السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے اصحاب اور نائلہ۔ یہ کون تھے اور ان کو کیا سزا ملی؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہتے ہیں عرب کے مشہور بت جو صفا و مروہ کے پہاڑوں پہ پوجے جاتے تھے، یہ وہ بت تھے جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عذاب دیا جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی حرمتی کرنے کی کوشش کی یا حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا دردناک عذاب دیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں کہ جنہوں نے بھی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ انہی میں ایک واقعہ اصحاب اور نائلہ کا بھی ہے۔ اصحاب بن یالہ اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے مرد و زن تھے۔ نائلہ جوان اور خوبصورت تھی اور یمن کے ایک علاقے میں رہتی تھی۔ یہ حسینہ اپنے قبلے جرہم میں اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی اور فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی۔ قبیلے کے جوان اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، ہر کوئی اس سے تعلق کا خواہش مند تھا۔ انہی کے لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصحاب بن یالہ تھا۔ اصحاب اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے، لیکن یہ محبت بہت جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا زنا میں مشغول ہو جاتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور جب ان کے گھر والوں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن خانہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، آس پاس کوئی نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ ان کی اس خباثت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھے، سمندر کی موجوں میں ہلچل ہونے لگی اور اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ لوگ اپنی خباثت میں مشغول تھے تبھی اللہ نے انہیں کی روحیں قبض کر لی اور ان کے گوشت والے جسم پتھر کے بن گئے۔ وہ لمحہ بہت ہی عجیب اور دردناک تھا۔ دو جیتے جاگتے انسان عذاب الہی کی وجہ سے پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے اور کعبہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ دونوں اللہ کے گھر میں کس خبیث کام میں مشغول تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور زمین میں گڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصحاب کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ جب نائلہ اور اصحاب کے بتوں کو ان پہاڑوں پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی لوگ صفا مروہ پر جائیں وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا ضرور ماریں۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ کام ہوتا رہا، مگر پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور کچھ عرصے بعد لوگ صرف ہاتھ لگانے لگے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان سے عبرت کم لینے لگے اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان کی محبت کی داستانیں فخر سے سنائی جانے لگی اور آہستہ آہستہ یہ دونوں محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اصحاب اور نائلہ کو عرب کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کے سامنے لوگ سجدے کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ جب طواف کرتے تو ان بتوں کو ضرور چھوتے تھے۔ 10ویں صدی میں جب اسلام غالب آ گیا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور حرم شریف میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ دیا، جب خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا تو آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اصحاب نائلہ کے بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ پیارے دوستو،
ہم نے دیکھا کہ اصاف اور نائلہ کے بتوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کو ایسا بہکایا کہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگے اور زنا جیسے خبیث کام کو جو حرم شریف میں کیا گیا تھا فخر سے بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان کو لعنت ملامت کرتے، لیکن لوگوں نے ان کو عشق کا دیوتا سمجھ لیا اور زنا کو اچھا سمجھنے لگے۔ بالکل یہی حال دور حاضر کا ہے کہ اگر کوئی شخص سنگین جرم کرتا ہے تو ہم لوگ اس کو ہیرو سمجھ لیتے ہیں۔ آزاد خیالی کے نام پر فحاشی عام ہو چکی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اس سب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔